السلام علیکم آل ممبرز، آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آج اقبال ڈے ہے، یعنی یوم اقبال، قومی شاعر اور فکر کے بانی کا دن ہے۔ آج ہم لوگ علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دن جہاں ہمیں اس عظیم شخصیت کی یاد دلاتا ہے، وہاں ہمیں بیدار کرتا ہے کہ دور حاضر میں ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے اور کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست گیسٹ موجود ہیں۔ روبی عمران صاحبہ موجود ہے، سید تقی شاہ موجود ہیں، مسٹر جمشید موجود ہے اور سید حامد اللہ موجود ہیں۔ آج ہم انہی سے اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ اقبال کی دور حاضر میں اقبال کی فلسفی ہمیں کس طرف اشارہ کرنے کو کہتی ہے اور امن کو ہم کیسے اجاگر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ حامد اللہ سر آئیں اور اقبال کے حوالے سے بات کریں۔ اس سے پہلے مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں چاہوں گی کہ حامد اللہ صاحب آئے اور دو الفاظ بولیے۔ السلام علیکم پاکستان۔ آج عظیم شاعر مفکر پاکستان علامہ اقبال کا یوم پیدائش پوری قوم منا رہی ہے۔ کاش ہم صرف یوم پیدائش منانے کے بجائے ان کی افکار کو، ان کی شاعری کو، ان کے خیالات کو سمجھتے تو آج پوری دنیا میں ہم کامیاب قوم ہوتے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی جو ہے وہ سیلف جو ہے نا، اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہوا ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کی خوبصورتی یہ ہے، ان کے تصورات کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ مشرق کو بھی سمجھتے تھے اور وہ مغرب کو بھی سمجھتے تھے۔ تو ان چیزوں کو دونوں کو ملا کے انہوں نے پوری قوم کو جگانے کی کوشش کی اور پوری قوم کے اندر جذبہ بیدار کیا۔ آج ان کی شاعری پہ عمل کی سب سے زیادہ ضرورت اس وقت پاکستانی قوم کو ہے، کیونکہ ہم بالکل انصاف یہاں پہ نہیں ہے، قانون یہاں پہ نہیں ہے، اس کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ اس وقت علامہ اقبال کی افکار کے اوپر سب سے زیادہ عمل کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، ملک نے ترقی کرنی ہے، پاکستان نے پروگرس کرنا ہے اور قوم نے ایک قوم بننا ہے، نہ کہ بھیڑ بننا ہے جس طرح آج ہم بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں علامہ اقبال کی جو خیالات ہیں اور ان کی جو افکار ہیں اس پہ عمل کرنے کی سخت سے سخت ضرورت ہے۔ پوری قوم کو بیدار ہونا چاہیے۔ جس طرح ان کا ایک اور شعر ہے کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو ان کے ایک ایک شعر، ان کے ایک ایک لفظ میں پوری زندگی اور پوری کامیابی جو ہے نا وہ بتائی گئی ہے کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو کیسے صحیح کرنا ہے اور اس سٹرگل کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ جس طرح ایک اور شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے پیدا چمن میں دیدہ ور۔ تو اس سے ایک ایک لفظ پہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے پوری کائنات جو ہے مسخر ہو سکتی ہے۔ اب خودی جو ہے وہ اتنا بڑا یعنی ایک ایم ہے، اگر اس کو ہم لے کے چلیں اور اس کے اوپر بات کریں تو پورا دن ختم ہو جائے، صرف خودی ایک جو لفظ ہے وہ ہم ایکسپلین نہ کر پائیں۔ ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ ہم نے اسلامی اقدار جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، مغرب کی اچھی چیزیں لینی ہیں، مغرب کی جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی اسلام میں بہت ضروری ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اپنی ثقافت بھول جائیں، ہم اپنی اقدار بھول جائیں اور ہم بے راہ روی کا شکار ہو جائیں۔ مغرب اس وقت ہماری چیزیں اپنا کے بالکل وہ سکسیسفل ہوا ہے۔ مغرب میں انصاف جو ہے وہ ہر بندے کو اویلیبل ہے، قانون کے اوپر عمل درآمد ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے کیا ہوتا ہے، اگر ہم صرف قانون اور انصاف کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر دیں پوری سوسائٹی میں تو کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں روک لے، ہماری ترقی کو روک لے۔ تو آج ہمیں سب سے زیادہ مفکر پاکستان کی جو شاعری ہے اس پہ عمل کی ضرورت ہے، ان کے اقوال پہ عمل کی ضرورت ہے، ان کی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو اس وقت یوتھ ہے جو کہ آلموسٹ 50% سے زیادہ آبادی کا حصہ ہے، ان کو ہمیں جتنا بھی اقبالیات، شکوہ جواب شکوہ، بانگے دراز، ساری جو ان کی بکس ہیں، ان کی شاعری ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس کو اوپر عمل پیرا ہوں اور ہم ترقی کی طرف جا سکیں اور پاکستان ترقی کرے۔ پاکستان زندہ باد۔
بہت ہی خوبصورت انداز میں سر حامد نے اقبال ڈے کے موقع پر اپنا اظہار خیال کیا ہے، اور واقعی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے۔ اور یہاں پہ میں اگین تھینکس ادا کرنا چاہوں گی ایپیکس کالج کا، جس نے اقبال ڈے کے موقع پر ہم سب کو اکٹھا کیا اور بولنے کا موقع دیا ہے۔ ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں سید تقی شاہ، ان کا نام ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، اور ایک استاد جو ہوتا ہے اس کے پاس جو الفاظ ہوتے ہیں وہ شاید ہی کسی اور کے پاس ہوتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ اقبال کا ایک بڑا ہی خوبصورت شعر ہے ان کے آنے سے پہلے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر۔ آئیے سر اور آ کے اظہار خیال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اقبال ڈے کے موقع پر اپنی یوتھ کو اور اپنے سننے والوں کو علامہ اقبال کی تعلیمات سے کچھ پیغام دینا چاہوں گا۔ حضرت علامہ اقبال وہ شخصیت ہیں کہ بہت کم شخصیات اس دنیا میں ایسی آتی ہیں جو اپنے افکار کے ذریعے، جو اپنے عمل سے اور اپنی سوچ سے زندگی کو بدل دینے کا درس دیتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں علامہ اقبال کہ جنہوں نے حضرت قائد اعظم کو یہ خیال پیش کیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم انگریزوں کی غلامی سے کیسے آزادی حاصل کریں، تو محسن پاکستان حضرت علامہ اقبال ہیں کہ جنہوں نے یہ خیال دیا یہ کہ ہمیں ایک الگ آزاد اسلامی مملکت کا قیام جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اور آپ کی سوچ کو آگے لے کر علامہ اقبال کی سوچ کو آگے لے کر قائد اعظم نے اپنی دن رات کی محنت، انتھک کوشش اور انتہائی پریشانیوں اور انتہائی مصیبتوں کے باوجود آج ہم پاکستان ایک اسلامی مملکت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ احسان علامہ اقبال کا تھا کہ انہوں نے یہ آزاد مملکت اسلامی کا خیال پیش کیا، اور اس کے بعد علامہ اقبال کے افکار پوری دنیا میں نوجوانوں کو اور انسانوں کو ایک نئی امید، ایک نیا حوصلہ اور زندگی گزارنے کا درس دیتی ہے۔ علامہ اقبال کی کتب زیادہ تر فارسی میں ہیں، لیکن انہوں نے جو کتابیں نوجوانوں کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اور جو سبق انہوں نے دیا ہے، ان کو نوجوانوں سے بڑی محبت تھی۔ ہمارے نوجوان ہمارا سرمایہ اور ہمارا مستقبل ہے، اور علامہ اقبال نے نوجوانوں کے بارے میں یہ کہا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ تو انہوں نے زندگی کے ہر شعبہ میں ہر انسان کو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، اور ایک لیڈر کیسے ہوگا، ہمارے نوجوان ہمارے مستقبل کے لیڈر بھی ہیں اور ہمارے نوجوان مستقبل کے معمار بھی ہیں۔ تو علامہ اقبال نے لیڈرشپ کے لیے جو پیغام دیا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو درس دیا انسانیت کا، درس دیا محبت کا، اور پھر ایسے ایسے نکات اپنے افکار سے علامہ اقبال نے جو ہے وہ پیش کیے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تو یہ نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک ایسا پیغام ہے۔ پھر علامہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے وہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو انسان کو سب سے پہلے خودی پہ جب بات کرتے ہیں تو خودی ہے سر نہاں لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ انسان کی اپنی ذات اور خدا کا وجود خودی
کو بہت سارے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، لیکن خودی کو جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ خود شناسی، سیلف اویئرنیس۔ نوجوانوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ نے کون کون سی صلاحیتیں ادا کرنی ہے، اپنی سیلف ڈسکوری کرنی ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے خود شناسی، سیلف اویئرنیس کہ اللہ نے مجھے کون سی صلاحیتیں ادا کی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ منازل طے کرتے کرتے سیلف امیج ہے کہ آپ کے اندر جو شخصیت ہے، کیا آپ کا کردار آپ کی اس شخصیت کو اجاگر کر رہا ہے۔ تو سیلف امیج کے بعد سیلف ایفیکیسی۔ سیلف ایفیکیسی یہ ہے کہ افادیت، اللہ نے آپ کو جو صلاحیتیں عطا کی ہیں آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر آپ کامیاب زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہیں، اپنے ہدف کو کیسے پورا کر رہے ہیں، اپنا کردار انتہائی آسن آپ کیسے ادا کر رہے ہیں۔ کیونکہ انسان کی زندگی، اصل زندگی یہ ہے کہ اللہ کے حضور جب اس نے پیش ہونا ہے تو اللہ کے حضور پیش ہونے کے بعد اس کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ تو ہماری یہ جو زندگی ہے یہ فنا ہونے والی زندگی ہے۔ جب ہم نے بقا کی طرف جانا ہے تو بقا حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سیلف ایفیکیسی کے بعد سیلف اسٹیم کی منزل پر چلے جاتے ہیں۔ اب سیلف اسٹیم کی جو منزل آتی ہے تو علامہ اقبال ہمیں یہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اللہ بندوں کو رضائیں عطا کر دیتا ہے، اور قرآن مجید میں وہ اس لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ محمد اور آل محمد وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضائیں عطا کر دی ہیں۔ تو علامہ اقبال کا جو پیغام ہے خودی کا پیغام، خودی کیا ہے کہ آپ کی اپنی ایک ذات ہے اور ایک خدا کا وجود ہے۔ خدا کے وجود کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی سیلف ڈسکوری اور ہمیں اپنی سیلف اویئرنیس کرنی ہے۔ علامہ اقبال نے محبت کا پیغام دیا ہے، علامہ اقبال نے اخوت کا پیغام دیا ہے، اور علامہ اقبال یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بنیاد اس بات پر ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات پر کتنا یقین ہے، ہمیں اپنی موت پہ اوپر کتنا یقین ہے۔ اور یقین کے بارے میں علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ تو یقین محکم اللہ کی ذات پر ہمیں یقین محکم ہونا چاہیے، ہمارا یقین کمزور نہیں ہونا چاہیے، اور اس یقین کی بنیاد پر اب سیلف اسٹیم کی جو منزل آتی ہے جسے ہم سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں، یہ وہ منزل ہے کہ جو خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس۔ سیلف کانفیڈنس ویسے بھی زندگی میں کامیابی کی کنجی ہے، اور یہ سب سے بڑا پلر ہے کہ اگر آپ نے کامیاب زندگی گزارنی ہے تو یو ہیو ٹو بی سیلف کانفیڈنٹ۔ اب سیلف کانفیڈنس ہونے کے لیے جب آپ کے اندر اتنا اعتماد پیدا ہو جائے گا، آپ کو اپنی ذات پر اتنا بھروسہ ہو جائے گا، اور جب آپ ان خصوصیات کو، ان خوبیوں کو جب آپ روئے کر لائیں گے اور پھر آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے خودی کا جو پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس منزل پر پہنچ جائیں، اور پھر ہمیں اتنا یقین ہے اپنی ذات پر، اتنی کوشش کی ہے۔ وہ عادل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، اللہ کسی کے عمل کو اس کا اجر جو ہے وہ ضرور دے گا۔ اور میں اس مختصر سے وقت میں اپنے نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا کہ اپنی ذات کو پہچانیں، اپنی ذات میں اتنے مگن ہو جائیں کہ اپنے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے ہر وقت آپ سرگرم عمل رہیں، اور انشاءاللہ آپ دنیا میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ مسٹر تقی نے علامہ اقبال کے حوالے سے بیان کیا، اور ہماری یوتھ کو بہت ہی خوبصورت میسیج دیا، اور بالکل ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اقبال کی جو شاعری ہے اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو شاید ہمیں اقبال کا جو پیغام ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں آج بھی۔
ہمارے جو نیکسٹ گیسٹ ہیں وہ ایپیکس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں مسٹر عارف اوان. اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کو اقبال کا مجھے بڑا ہی خوبصورت جو شعر لگتا ہے میں آپ کو سناؤں. منزل سے آگے بڑھ منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. میں چاہوں گی آئیں اور سر اظہار خیال کریں. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایپیکس گروپ آف کالجز کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں اور 89 نیوز کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ آج اقبال کو یاد کریں, ان کے افکار کو یاد کر لیں ہم. تو بات کا جیسے کہ موضوع آج کا یہ ہے کہ اقبال اور نوجوان. میں بات کو تھوڑا پیچھے لے کے چلوں گا. در حقیقت اللہ کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ اپنی نعمتیں صرف اور صرف رزق کی صورت میں نہیں عطا کرتا, بلکہ اللہ کے نبیوں کا, پیغمبروں کا آنا اور اس کے بعد اس کے نیک بندوں کا آنا, اس کے ولیوں کا آنا اور دنیا کے اندر اپنے قابل اور مفکرین لوگوں کو بھیجنا, یہ سب نعمتیں ہیں بیسیکلی. اور یہ بھی اسلوب ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے فرمودات کے اوپر عمل کیا جائے. اگر میں بات کروں بطور مسلمان تو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو بھول بیٹھے اور آج زوال پذیر ہیں. پھر اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں ملک پاکستان کی یا اس خطے کی, تو اللہ تعالیٰ نے مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال کی شکل میں ایک مدبر انسان کو بھیجا. انہوں نے آ کے جھنجھوڑا مسلمانوں کو, اسپیشلی نوجوانوں کو. مگر آج ہم ان کے فرمودات سے بھی روگرداں ہیں, ان کو بھی ہم بھول چکے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کن حالات سے دوچار ہیں. تو بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ اس دور سے تو بہتر پھر وہ غلامی کا دور نہیں تھا کہ جب حضرت اقبال نے ایک نئی روح پھونک دی نوجوانوں کے اندر, مسلمانوں کے اندر, بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر, اور اس وقت کے لوگوں نے حضرت اقبال کی بات کو سمجھا, لبیک کیا, اس پہ لبیک کہا, اور حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ کے اندر وہ کام کر دکھایا جو کہ اس وقت ناممکن نظر آتا تھا. اس وقت ایک ملک نہیں تھا ہمارے پاس, آج تو ہے. آج تو وہ ملک موجود ہے, اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں وہ موجود ہیں. پھر ہم پستی کا شکار کیوں؟ تو میرا خیال ہے کہ اس ملک کے نوجوانوں کو صحیح طرح سے استعمال کیا گیا ہی نہیں, ان کی رہنمائی اس طرح سے کی گئی ہی نہیں. جو بھی لیڈر ملتے رہے, نہ ان کو خود اقبال کی فکر کا, اقبال کی سوچ کا, اقبال کے تصور کا, ان کے خیالات کا اندازہ تھا, اور نہ ہی وہ آگے اپنی اگلی آنے والی نسلوں کو اس کو دے سکے. دیکھیے اقبال اگر دیکھیں تو اقبال کی ساری شاعری کا بہت بڑا حصہ وہ نوجوانوں سے مخاطب رہے. خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو پہلے تو نوجوانوں کو یہ کہا کہ غلام اپنی عقل کو جو ہے غلام مت بناؤ. عقل جب جب کسی قوم کی عقل گروی رکھی جا چکی ہوتی ہے, اس کا شعور مرتا ہے, تو تب اس کو زنجیریں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور آج شاید یہی کچھ ہے, ہمارے لیے خوشیاں کہہ رہ گئی ہیں, خوشخبری کہہ رہ گئی ہے. IMF کا وفد آ گیا, IMF نے قرضہ منظور کر لیا, سٹاف لیول پہ جناب مذاکرات کامیاب ہو گئے, پہلی قسط مل گئی. ہم اتنے فخر سے بتاتے ہیں یہ ساری چیزیں,
میڈیا پہ آ کے آپ کے تمام وزیر مشیر سب کو ایسے چہرے پہ ایسے رونق آ جاتی ہے، خوشی سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں، قرض مل رہا ہے، یہ کس بات کی علامت ہے؟ اقبال نے تو کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، آپ نے اپنی عقل پھر غلامی میں دے دی۔ تو اقبال کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیں تو ہمارا نوجوان مایوس ہو کے، مطلب وہ ملک جس کی بنیاد رکھنے کے لیے حضرت اقبال سب سے زیادہ نوجوانوں پر انحصار کر رہے تھے، انہی کو بیدار کیا اور نوجوان ہی ہراول دستہ بنے۔ اگرچہ بڑے سینئر لیڈرز اس وقت تھے مگر ان کی بیک پہ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ آج ہم کر کے رہے ہیں ان نوجوانوں کے ساتھ، وہ نوجوان آج ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں، ڈگریاں ہاتھ میں لیے وہ نوجوان بیچارے در بدر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں نوکری کے لیے۔ پہلے اس قوم کو آپ نے مالی طور پر مفلوج کیا، کوئی اپنا کاروبار نہیں کر سکتا، اور اگر نوکری کی تلاش میں نوجوان نکلے تو وہ اس کے نصیب میں نہیں۔ لوگ اپنا سب کچھ بیچ کے اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہیں، خاص طور پہ نوجوان۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ حضرت اقبال تو نوجوان کے اوپر بہت انحصار کر رہے تھے، اور ہم نے اس نوجوان کو مایوسی کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ ہاں، نوجوانوں کو بھی تھوڑا جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنے آباء کی قدر و منزلت بتانے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت اقبال نے یہ کام بھی کیا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ تو اس طرح اقبال اپنے اسلاف کی کامیابیاں، اپنے اسلاف کے کارنامے بتا بتا کر موٹیویٹ کرتے رہے نوجوانوں کو۔ مگر افسوس کہ آج ہم نوجوانوں کو دھتکار رہے ہیں اور وہ مایوس ہو کے ملک کو چھوڑ رہے ہیں، وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے اپنی خدمات دے رہے ہیں، اپنی ذہانت وہاں پر استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارا ملک آج بنجر اور ویران ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آخر پہ میری دعا یہی ہے، بلکہ دعا سے پہلے میں ایک اور بات بھی آج کرنا چاہوں گا۔ ہم اس بات کا بھی شکار ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیوں نوجوان پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم پتہ نہیں کیوں نوجوان کو آگے نہیں آنے دیتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کون سا ایسا خوف ہے جس میں آپ مبتلا ہیں؟ اقبال نے تو یہ کہا تھا نا کہ آئینے نو سے ڈرنا، یہی کام آج ہم کر رہے ہیں۔ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا۔ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ ہماری قوم کی زندگی میں بھی، ہماری قومی زندگی کے اندر بھی یہ منزل بہت مشکل ہے کہ ہم جدت کو اپنا نہیں رہے۔ کس چیز کا خوف ہے ہمیں؟ ہم جدت کو کیوں نہیں اپنا رہے؟ کیوں ڈر رہے ہیں ہم؟ کیوں ہم اس طرز کہن کے اوپر، اس فرسودہ نظام کے اوپر جو کہ استحصال کرتا ہے نوجوانوں کا، کیوں اس پہ ہم اڑے ہوئے ہیں؟ یہ کیسی ضد ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ یہ ضد، اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا، اس نے ہمارا بہت بڑا نقصان کیا، اور مسلسل یہ ضد ہمارا نقصان کر رہی ہے۔ میری تو دعا ہے کہ جوانوں کو میری آہے سحر دے، حضرت اقبال کا یہ ایک اور کلام ہے۔ پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، ہماری اشرافیہ کو، ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو، فیصلہ سازوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ان نوجوانوں کے اوپر بھروسہ کریں اور ان نوجوانوں کو آگے لانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔
عارف صاحب نے بہت ہی خوبصورت لفظوں میں اقبال کے میسیج کو ہماری یوتھ تک پہنچایا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اقبال کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم بیدار ہو سکتے ہیں، اور اپنے نوجوانوں کو موقع دینے کی، مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں اور اپنے پاکستان کا نام بھی روشن کر سکیں۔ ہمارے جو اگلے گیسٹ ہیں وہ جمشید صاحب ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ہم چاہیں گے وہ آئیں اور اقبال کے حوالے سے بات کریں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے اس آج کے دن انوائٹ کیا ہے، اور اقبال صاحب کے آج کا ڈے ہے، اور یہ ہمارے لیے نہ صرف جو ہے وہ ایک ہمیں راہ دے کے گئے ہیں پاکستان کو بلندیوں پہ لے جانے کے لیے، بلکہ ان کی جو زندگی ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، جس سے ہم کچھ سبق حاصل کر کے، کوئی ان کی زندگی سے ہم کچھ حاصل کر کے ہم اس قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ میں آج کے حوالے سے جو ہمارے ملک کے اندر درپیش مسائل ہیں اور اقبال صاحب نے جو ان کے بارے میں کہا ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف چند سی 2-3 باتیں کروں گا۔ اقبال صاحب نے نوجوانوں کو یہ تلقین کی تھی کہ کسی بھی قوم کے جو نوجوان ہیں وہ کسی بھی قوم کی ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اقبال نے نوجوانوں کو تشبیہ دی تھی، شہین کے ساتھ تشبیہ دی۔ انہوں نے کہا تھا جس طرح شہین کے اندر ایک ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے، اسی طرح نوجوانوں کے اندر ایک ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے۔ جس طرح شہین ہمت اور حوصلے سے بلندیوں پہ پروان کرتا ہے، اسی طرح نوجوان بھی ہمت اور حوصلے سے بلندیوں پہ پروان کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان نوجوانوں کو، جو آج یوتھ بلج ہے ہماری، جو پاکستان کا جو ریٹ ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور ہمارے پاس اتنی پوٹینشل ہے، اس پوٹینشل کو، اس صلاحیت کو ہم ترقی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں جو اقبال نے ہمیں راہ دی تھی اس کے مطابق۔ اقبال نے یہ بھی کہا تھا اس کسی بھی نوجوان کے کردار کو بنانے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے علم کے ساتھ ساتھ عمل پہ بھی زور دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے نوجوانوں کے کردار کے اندر علم اور عمل کا ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو علم ہے وہ بلندی تک لے کے جاتا ہے، اور جو عمل ہے وہ وہاں پہ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اقبال نے جو آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے ہمیں جو تلقین کی تھی، کیا 100 سال بعد ہم ان چیزوں سے دور تو نہیں چلے گئے؟ ہمیں اگر دور چلے گئے ہیں تو ہمیں واپس اسی راستے پہ ہی آنا پڑے گا۔ علم کے بارے میں اقبال صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ جو علم ہے وہ دین کے مطابق حاصل کریں، جس کے اندر ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا نظریہ ہو، تاکہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ ایک اتحاد کے ساتھ کسی قوم کی تقدیر بدل سکے۔ تو یہ بہت بڑا موضوع تھا۔ پھر اقبال صاحب نے فرمایا تھا کہ خود اعتمادی جو ہے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے آپ کے پاس۔ خود اعتمادی اس طرح کی ہو جو لوگوں کی مدد کرنے کے اندر صرف ہو، جو لوگوں کی مدد کرنے کے اندر آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ حل ہو۔ اور ہمارے دین نے بھی حقوق الباد پہ اسی چیز پہ زور دیا ہے۔ پھر اقبال نے یہ بہت زور دیا تھا، انہوں نے کہا تھا اتحاد ایک بہت بڑی چیز ہے، اتحاد کے ساتھ آپ دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، دنیا کو ون کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اتحاد اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے اپنے اندر اتحاد پیدا کیا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر اتحاد پیدا نہیں کریں گے، یہ اتحاد جو ہے، یہ جو ڈویژن ہے، یہ آپ کو ڈیوائیڈ کر دے گی، اور یہ صرف آپ کو ڈیوائیڈ نہیں کرے گی بلکہ یہ آپ کو تباہ بھی کر دے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب جو ہیں وہ ہمارے جو اسپرچول فادر ہیں، جو روحانی باپ ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ہمیں ایک راستہ دکھایا تھا، اس راستے پہ چلتے ہوئے ہم اپنے اندر ایک اتحاد پیدا کریں۔
اتحاد پیدا کر کے ہم نہ صرف اپنے ملک کا نام روشن کریں بلکہ اس دنیا کے اندر جہاں پہ بھی کوئی مظلوم ہے اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور ہم سب کو یہ چاہیے اگر ہم دل سے مانتے ہیں اقبال صاحب کو تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی ہر بات کو بھی منوعان مانیں، اور اگر ہم واقعی ہی ان کو اسپریچول فادر مانتے ہیں تو ان کی بات پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت لازم و مظلوم ہے۔ آخر پہ ایک شعر کے ساتھ میں کروں گا کہ جو آج کل ہمارا جو اقبال نے کہا تھا ہم جس رستے سے ہٹ گئے ہیں اس کے لیے ایک چھوٹا سا شعر ہے کہ بادلوں کے کہ برود سے ہم نے بادل تو بنا ڈالے، برود سے ہم نے بادل تو بنا ڈالے، اب خود ہی پریشان ہے کہ بارش کیوں نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ آپ کا جی، تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ 9 نومبر آج اقبال ڈے ہے، شاعر مشرق ان کا آج دن ہے، اور اس انسان نے آج دنیا میں وہ انسان تشریف لائے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو، اس وقت کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے، اس نیند سے جگایا تھا جو غلامی کی نیند میں وہ سو رہے تھے۔ آج کے دور میں اگر ہم بات کریں اور آج کے دن کی بات کریں تو اقبال کی شاعری، میں ان پچھلی باتوں میں نہیں جاؤں گی کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کیا ان کی تعلیم تھی، کیا تھا، لیکن ہاں میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ جو ان کا نظریہ فکر تھا۔ اقبال کی شاعری اور باقی تمام ہمارے جتنے شعراء ان کی شاعری میں یہ واضح فرق ہے کہ اقبال کی شاعری میں ہمیں نظریہ، فکر، نوجوانوں کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خاص کر جو جس طرح سے مسلمانوں کو انہوں نے خواب غفلت میں جگانے کے لیے اپنی شاعری میں جو چیزیں بتائیں کہ کس طرح سے اپنے اندر خودی پیدا کر، کس طرح سے اپنی عزت نفس کو اجاگر کر، کس طرح سے خاص کر جو اقبال نے اپنے شاہینوں کے لیے، اپنے اس وقت کے نوجوانوں کے لیے جو ان کو ایک بتایا گیا کہ کس طرح سے اپنے ملک کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنی فکر کے لیے اور اپنے ان چیزوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک ایز اے مسلم کہہ لیں جو آپ کا ایک ترقی کے لیے جس طرح سے نوجوان کردار اپنا ادا کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو بہت زیادہ اپنی شاعری میں بیان کیا۔ لیکن کیا آج اگر ہم دیکھتے ہیں اقبال کا شاہین، مجھے بتائیں اقبال کا شاہین کیا آج ہمیں اس طرح نظر آتا ہے؟ کیا یہ تھا اقبال کا شاہین جس شاہین کے لیے اقبال نے خواب دیکھے تھے؟ وہ شاہین آج ٹک ٹاکوں پہ، وہ شاہین آج ساری رات جاگ کے موبائل پیکیجز پہ، یا وہ شاہین آج صرف اور صرف ان چیزوں میں اندھا دھند بھاگ رہا ہے کہ کس طرح سے میں نے اپنی فالوئنگ بڑھانی ہے؟ اقبال کا شاہین یہ نہیں تھا۔ مجھے ایک بات بتائیں، اقبال کا شاہین کیا اقبال نے نوجوانوں کے لیے جو اپنی شاعری میں بڑا ایک خوبصورت وہ ہے کہ اس رزق سے اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو میرے خیال میں آج کے نوجوان کے لیے اقبال کی شاعری میں بڑے کھلے، اور اقبال کی شاعری میں اگر ہم دیکھا جائے تو ہر نظریے فکر کے لیے، ہر طبقے کے لیے انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی اپنی شاعری میں لوگوں کو جس طرح سے اویئرنیس دی ہے، اور ہر طرح کے جس طرح ہم اگر دیکھتے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب خودی کو ہم یہ خودی سے مطلب آپ کی عزت نفس ہے، اور خاص کر ہمارے جو آج کے ملک کے جو حالات ہیں اس میں یہ شعر بڑا اس میں مناسب اس میں جاتا ہے کہ واقعی ہمارے ہاں آج چاہے ہماری عوام ہے، ہمارے حکمران ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ہمیں اپنی خودی کو بلند کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ کب تک اقبال نے جس طرح سے ہمیں کہا گیا اپنی خودی کو بلند کر، کب تک ان کشکول کو لے کے ہم غیر کے اغیار میں جا کے ان کے دیار پہ بیٹھ کے ہم کب تک ان چیزوں میں چلتے جائیں گے؟ آخر کار یہی کہوں گی کہ اپنے نوجوانوں کے لیے آج کے دور میں بہتر سے بہتر ذرائع پیدا کریں اپنے ملک میں، وہ اپنی اس ملک کی اس ملک کے لیے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کی ترقی کے لیے کام کریں، لیکن وہ تبھی ہے جب ان کی صلاحیتوں کو بھی بروئے کار پراپرلی لایا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ بالکل، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم علامہ اقبال کی شاعری کی جو ایک فلسفی ہے اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل پیرا ہو سکیں۔ آپ تمام گیسٹ کا بہت شکریہ، آپ لوگ آئے اور آپ نے اقبال ڈے کے اوپر بات کی ہے، اور ایپیکس کا بہت شکریہ جس نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ یہاں پہ آئیں اور اقبال ڈے کے اوپر بول سکیں۔ اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔